تمہارا اصل میں مقصد اس بندے کو کیفر کردار تک اپنے ہاتھوں سے پہنچانا ہے. وحشی درندے ہو. اور ان نوجوانوں کا بھی قصور نہیں ہے, ان کے دماغوں کے اندر بھی زہر گھولا گیا ہے, زہر بھرا گیا ہے. تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہاں پر زیادہ طور پر یہاں کے ماننے والے محبان اہل البیت تھے. سلیبس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ محمد بن قاسم جو یہاں پر اہل بیت کو مارنے کے لیے آیا تھا, غزنوی اور فلاں فلاں پڑھائے جاتے ہیں, احمد شاہ ابدالی. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت نہیں پڑھا سکتے آپ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان میں ایک نہایت ہی دل خراش افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, اور وطن عزیز کے اندر مسلسل لگاتار اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی دل کانپ جاتا ہے, روح تڑپ اٹھتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اور یہ واقعات قتل, بہیمانہ تشدد, دل خراش واقعات اور مناظر اس وطن عزیز کے اندر مجرمانہ طبقات کی جانب سے پیش نہیں آ رہے کہ ایسے گروہوں کی جانب سے پیش آ رہے ہوں کہ جو جرائم پیشہ افراد ہوں, نہیں, بلکہ یہ ایسے لوگوں کی جانب سے ہو رہے ہیں کہ جو خود کو مذہبی طبقہ کہتا ہے, جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس بلند اخلاقیات ہیں, بلند ہماری سوچ ہے, ہماری فکر بلند ہے, ہم مذہب کے حامل ہیں. لیکن ان کے اعمال دیکھیں تو ابلیس بھی شرما جائے. واقعہ یہ ہے کہ, اور یہ واقعات میں نے آپ کو بتایا کہ مسلسل لگاتار تواتر کے ساتھ یہاں ہو رہے ہیں, اور اس پر کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جاتا کہ اس کا سدباب ہو سکے اور یہ واقعات بند ہو جائیں, ختم ہو جائے. اس کے اسباب پہ بعد میں بات کروں گا, اور میں کئی مرتبہ بتا بھی چکا ہوں, اور اس کا حل بھی میں نے دیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ صرف یہ واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سوات کے اندر, سوات کا ایک علاقہ ہے, اور یہ سوات پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر واقع ہے, سیاحتی علاقہ ہے. سوات میں مدین کا جو ٹاؤن ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ ہوٹل کے اندر ایک سیاح تھا جو کہ سیالکوٹ پنجاب سے آئے ہوئے تھے, وہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے. 18 جون کو وہاں پر آئے ہیں, جس طرح کے رپورٹس کے اندر بتایا جا رہا ہے, اور ابتدائی تحقیقات کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے. اور وہ ہوٹل کے اپنے کمرے میں تھا. کچھ لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ یہاں پر ہوٹل میں قرآن مجید کی توہین کا واقعہ پیش آیا ہے. اب آپ سنتے جائیں. اور واقعہ کس طرح سے ہے کہ اس شخص کے کمرے کے باہر میں قرآن مجید کے کچھ اوراق جلے ہوئے ہیں, لہٰذا لوگوں نے پولیس کو خبر کی. لیکن پولیس کے آنے سے پہلے کچھ لوگ بھی وہاں پر آ گئے تھے, علاقے کے لوگ. اور علاقے کے لوگ کیسے جمع ہوئے, اندازہ لگائیں آپ. انہیں پتہ ایسے چلا کہ مساجد کے اندر باقاعدہ اعلانات ہوئے, گاڑی کے اوپر بڑے بڑے ڈیگ لگا کر, لاؤڈ سپیکر لگا کر علاقوں میں اعلان کیا گیا کہ فلاں ہوٹل کے اندر ایک شخص نے توہین قرآن کا ارتکاب کیا ہے, لہٰذا وہاں پہنچو. اور سارے آ گئے, سارے لوگ ہمارے ہاں. اور زیادہ طور پر جو ان کی عمریں بتائی جا رہی ہے, جو لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں 23 سے 25 سال کے لوگ ہیں, وہ وہاں گئے. لیکن پولیس پہنچ چکی تھی, اور پولیس انہیں تھانے لے گئی. اور پولیس نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے قرآن مجید کی توہین کی ہے, تم نے قرآن جلایا. اس نے کہا بھائی میں مسلمان ہوں, میں کیوں قرآن جلاؤں گا, میرا کیا کام ہے, میں اتنا بڑا گناہ کر لوں. پھر پوچھا گیا کیا تم قادیانی؟ اس نے کہا نہیں, میں مسلمان ہوں. اور قادیانی لوگ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں کرتے کہ قرآن مجید جلائیں, دنیا بھر میں دیکھا جائے تو لیکن اس شخص نے کہا کہ بھائی نہ میں قادیانی, میں مسلمان ہوں, میں قادیانی تو نہیں ہوں. بہرحال وہ لوگ جو مشتعل لوگ تھے وہ تھانے پہنچے. پولیس والوں نے اسے اپنے کوارٹرز کے اندر منتقل کر دیا. لیکن وہ تھانے آئے, تھانے میں انہوں نے توڑ پھوڑ کی, گاڑیوں کو نظر آتش کیا, جلایا گیا, تھانے کو آگ لگائی گئی. اور وہ پولیس کوارٹرز کے اندر جا کر وہاں گھسے ہیں, اور اس شخص کو وہاں سے پکڑا گیا ہے, اور اس کو مارا گیا, ٹھڈوں سے, لاٹھیوں سے قتل کر دیا گیا. اس کو جان سے مار دیا گیا. جان سے مارنے کے بعد بھی ان ظالموں نے اس پہ بس نہیں کی ہے, اور اس شخص کو آگ لگا دی, جلا دیا گیا. اب یہ واقعہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے, مختلف قسم کے اس بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں, لیکن زیادہ طور پر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ, اس واقعے میں بہت ایسی بالکل واضح طور پر لگ رہا ہے کہ یہ من گڑت قسم کا اس کو بنایا گیا ہے, ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے.
وہ ڈرامہ کس طرح سے؟ یعنی ان لوگوں نے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے توہین قرآن کیا تھا، تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے، من گڑت نظر آ رہا ہے. یعنی یہ واقعہ، اس میں بہت سارے جھول نظر آ رہے ہیں. ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے جس میں ایک نوجوان کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس نے توہین کیا تھا، اور وہ نوجوان جس نے سب سے پہلے اس بات کو آگے پھیلایا، اس نے خود سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، پشتو زبان میں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بیگ کے اندر اوراق دیکھے، اور اس نے فلاں تاریخ کے اندر فلاں مقام کے اوپر بھی یہ کام کیا تھا، اور یہاں پر پھر میں نے لوگوں کو جمع کیا اور غیرت مند پٹھانوں نے یہ کام کیا. میں اس نوجوان سے کہتا ہوں تم نے غیرت مندانہ کام نہیں کیا. جب پولیس نے اس کو گرفتار کر لی، اور پاکستان کے اندر ایک قانون موجود ہے 295C کا ہے، تو پھر تم نے قانون کے ہاتھ سے اسے کیوں چھڑایا؟ قانون کے ہاتھ سے اسے نکال کر تم نے خود ہی اس کو سزا دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ جو پاکستان کے قانون کے اندر آئین میں سزا موجود ہے توہین رسالت کی، توہین مذہب کی، تم اسے بھی کم نہیں سمجھتے ہو. تمہارا اصل میں مقصد اس بندے کو کیفر کردار تک اپنے ہاتھوں سے پہنچانا ہے. وحشی درندے ہو تم، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہو. یہ وہ چیز دوستوں کہ جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہی بات لوگوں کو، اور اداروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ اس سے ہمارے وطن کا نام بدنام ہو رہا ہے. مذہب اسلام جو کہ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جس میں کل انسانیت کے لیے رہنمائی، محبت، پیار، امن، شانتی اور آشتی ہے، ایسے دین کو بدنام کیا جا رہا ہے. اس طرح کے میں اب اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں؟ یہ جو نمونے ہیں، اور ان نوجوانوں کا بھی قصور نہیں ہے، ان کے دماغوں کے اندر بھی زہر گھولا گیا ہے، زہر بھرا گیا ہے. دوسرے فرقوں کے حوالے سے، دوسرے مذاہب کے حوالے سے، مختلف قومیتوں کو لڑایا گیا. یہ سب زہر ہے ان کے دماغ میں موجود ہے، اور ماشاء اللہ سے کہتے ہیں. اور پھر میں یہاں پر سوال اٹھاتا ہوں، اور بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں. اس کو کوئی توہین نہ سمجھا جائے کہ جناب میں کسی کی انسلٹ کر رہا ہوں، کسی گروہ کی، مسلک کی، فرقے کی. ہمارے خیبر پختونخوا میں اگر اس کی ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہاں پر زیادہ طور پر یہاں کے ماننے والے محبان اہل البیت تھے. یہاں سادات کو پناہ دی گئی، سادات رہنے والے تھے. صوفیاء کا طبقہ یہاں پر زیادہ تھا، لیکن ایک خاص طریقے سے برین واشنگ کی گئی، اور مخصوص مذہبی مائنڈ سیٹ کی ترویج یہاں اس علاقے کے اندر ہوئی. جہادی گروپ پیدا کیے گئے، ٹیررسٹ قسم کے مائنڈ کی انتہا پسندانہ خارجی تکفیری گروہوں کو یہاں پر پروموٹ کیا گیا، مدارس بنائے گئے ان کے. اور جس انداز سے ان کی ترویج کی گئی، اس میں دوسروں کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں تھا. یعنی آپ یہ جو پاکستان میں خودکش دھماکے کرنے والی جو گروہ ہیں، یہ کہاں کے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ جو آرمی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جو عام بچوں کو قتل کرتے ہیں، جنہوں نے آرمی پبلک اسکول کے اندر یہ سارے کارنامے سر انجام دیے؟ یہ کس فکر کے حامل لوگ ہیں؟ اللہ اکبر کے نام پر لوگوں کو ذبح کرتے ہیں، گردنیں اڑاتے ہیں. یہ تو نوجوان مذہب سے بیزار کیوں نہیں ہوگا؟ نوجوان مذہب کے بارے میں سوال کیوں نہیں اٹھائے گا کہ بھائی یہ کیسے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں؟ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ یہ اسلام، یہ مذہب، یہ رحمت للعالمین کا دین ہے، اس میں رحمت ہے، دوسروں کے لیے محبت ہے، مجرم کو بھی معاف کیا جاتا ہے، قانون کی پاسداری ہوتی ہے، قانون کو مانا جاتا ہے. میں کیسے لوگوں کو سمجھاؤں؟ وہ کہا جاتا ہے نا کہ تم مجھے اپنی زبان سے مت بتاؤ کہ تمہارا مذہب کیا ہے، میں تمہارے اخلاق و کردار سے دیکھ لوں گا. تو یہ ہے اخلاق و کردار ہمارا، یہ ہے. کبھی سیالکوٹ کے اندر فیکٹری مینیجر جو کہ ہندو ہے، سری لنکن فیکٹری مینیجر، اس کو یہاں پہ جلایا گیا، مار دیا گیا. کبھی چرچز کو جلا دیا جاتا ہے، یہاں کی مائنورٹیز کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، ہندوؤں کے مندروں پہ حملہ ہوتا ہے، امام بارگاہوں کو شہید کیا جاتا ہے، مزارات کے اوپر دھماکے ہوتے ہیں، عرس ہو رہا ہے صوفیاء کا، وہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں. کہ انہوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ یہ کسی کو کیا کہتے ہیں؟ مندروں میں بیٹھنے والے، امام بارگاہوں میں جانے والے، مسجدوں میں بیٹھنے والے، نمازیوں کو شہید کیا گیا، اہل سنت کی مساجد کے اندر، صوفیاء کے مزارات کے اوپر.
اہل تشیع کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے. پوری تاریخ ہے اس کی میرے بھائیوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آئین کے اندر بھی یہ سقم پایا جاتا ہے کہ ہم نے قانون کے اندر کہ یہ 295C کا جو پروسیس ہے یہ بہت مضحکہ خیز پروسیس اس کو رکھا ہے. ایک تو FIR کرا دی جاتی ہے. اب اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ کیا شواہد ہے کسی کے پاس. کوئی گواہی ہے پچھلے دنوں جو چرچ کے اوپر ہوا, جو اٹیک ہوئے, 4 چرچز کو جلایا گیا, اس میں کیا تھا؟ کیا چرچ کے اندر جو بائبل کو جس طرح کا کہا جا رہا ہے کہ جلایا گیا, کوئی ویڈیو آئی ہے, کوئی تصویر سامنے آئی ہے؟ اس واقعے میں آپ دیکھ لیں, مشان خان سے لے کر آج تک کے جتنے واقعات ہوئے ہیں کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہوتا. الزام اس نے یہ کام کیا ہے, مار دو اسے, ختم کر دو. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے وطن کے اندر. نوجوان سوال اٹھا رہا ہے, مذہب کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے, مذہبی قائدین کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, اور خاموش چپ تماشائی بنے بیٹھا ہے یہ مذہبی طبقہ. یہ مجرم ہے عند اللہ, اللہ کے ہاں یہ مجرم طبقہ ہے. ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے ایک انسان کو قتل ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ کیوں تمہارے بس میں تھا؟ تم فتویٰ دو. کیوں نہیں تم فتویٰ دے رہے ہو کہ جنہوں نے اس نوجوان کو, اس شخص کو قتل کیا ہے, بے دردی سے مارا, یہ سارے لوگ کافر ہو گئے, اسلام سے نکل گئے, یہ خارجی ہیں؟ فتویٰ دو. کیوں نہیں دیتے ہو تم؟ کہ تمہارا جو فرقہ ہے وہ تو چلتا ہی خوف کے اوپر ہے. جس طرح گینگ کا جو گینگ وار ہوتے ہیں ان کا جو دھندا ہوتا ہے وہ کس پہ چلتا ہے؟ ڈر کے اوپر چلتا ہے. ان مذہبی لوگوں کا جو اپنے بنائے ہوئے جن کے فرقے ہیں نا, ڈرا کے لوگوں کو رکھتے ہیں, یہ سوال نہیں کرنا. تو یہ میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں, اور سب سے پہلے تو میں KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں گنڈاپور صاحب, آپ تحریک انصاف والے ہیں, انصاف چاہیے اس قوم کو, اس نوجوان کو, اس کے خاندان کو. مان لیتے ہیں کہ اس نے توہین کی ہے, اس نے کی نہیں ہے, مان لیتے ہیں. تو کیا قانون کے ہاتھ سے چھڑانا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا قانون کے ہاتھ سے نکال کر اس کو جلا دینا, اس کی تصویریں بنانا, اس کی لاش کی بے حرمتی کرنا, یہ کیسے مذہب اجازت دے دیتا ہے؟ گنڈاپور صاحب, آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ واقعات کی تحقیقات کا حکم دیں, اور جتنے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے. مولویوں سے میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے دوسرے مسلمان کو کافر کہہ کے مارا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو بندہ کسی کو, اپنے مسلمان کو کافر کہتا ہے کسی کو, اور وہ نہیں ہوتا, یہ خود کافر ہو جاتا ہے, یہ کفر کے اندر نمبر لے جاتا ہے اس بندے سے. کس نے اختیار دیا تمہیں؟ کس نے اتھارٹی دی ہے؟ یہ ہے بنیادی طور پر وہ وجہ کہ ہمارے ہاں مذہبی فکر کو یہ پریشر گروپس ہیں, ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, چھوٹے سانڈ بنے ہوئے ہیں, جس کے اوپر چاہتے ہیں چڑھ دوڑتے. او جناب اس نے گستاخی کی ہے, توہین, تکفیر, کافر ہو گیا, یہ مذہب سے باہر نکلا ہوا ہے, مارو اس کو. ویسے بھی ان کے فرقوں کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہے, یہ ختم ہو رہے ہیں. یہ فرقہ جتنے بھی ہیں یہ, کیونکہ ایک تو ان کے اندر روح باقی نہیں بچی, انسانیت نہیں بچی, اور جس چیز کے اندر انسانیت نہ بچے نا, روح نکل جائے, وہ مر جاتی ہے وہ چیز. اور دوسری بات یہ کہ اہل البیت کی تعلیمات سے یہ دور ہے. اہل البیت کی تعلیمات کہ اگر یہ حامل ہوتے, اور ہماری قوم کو اصل جو ہیروز ہیں اس قوم کے, اس امت کے, اہل البیت علیہم السلام, ان کی سیرت اگر پڑھائی جاتی تو یہ بالکل ایسا نہ ہوتا. یہ ترقی پسند قوم ہوتی, یہ فرقوں کے نام پہ نہ لڑتے, یہ مسجدوں کے نام پہ قبضے نہ ہوتے, اللہ کے نام پر بے گناہوں کا قتل نہ ہوتا, اگر اہل البیت علیہم السلام کی فکر کی ترویج یہاں پہ ہوتی. سلیبس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ محمد بن قاسم جو یہاں پر اہل بیت کو مارنے کے لیے آیا تھا, وہ محمد بن قاسم, اسے پڑھایا جاتا ہے. اور اب تو صلاح الدین ایوبی کی وہ پوری مووی بنا دی انہوں نے, غزنوی اور فلاں فلاں پڑھائے جاتے ہیں. احمد شاہ ابدالی, جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت نہیں پڑھا سکتے آپ؟ نصاب کے اندر امام محمد الباقر کی زندگی کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ علوم کے خزانے تھے؟ امام جعفر صادق کے شاگردوں کا نہیں بتا سکتے؟ جابر ابن حیان, ابن سینا, یہ کن کے شاگرد تھے؟ طبیعیات, مابعد الطبیعیات, یہ جو علوم ہیں فزکس کے, کیمسٹری کے, یہ کہاں سے ایجاد ہوئے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا صبر, امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کا تحمل, علوم اور معرفت,
اس قوم کے نوجوانوں کو کیوں نہیں بتائی جاتی؟ یہ 23-25 سال کے نوجوان جو دوسروں کو ذبح کرنے کے پیچھے دوڑتے ہیں، یقین جانیں اگر انہیں آپ صرف امام محمد الباقر کی زندگی پڑھا دیں یہ توبہ طائب ہو جائیں گے. امام جعفر الصادق علیہ السلام کی علوم پڑھا دیں، ان کی زندگی کے چند اوراق پڑھا دیں، پوری کتابیں نہیں، چند اوراق ہی ان کی زندگی کے بارے میں بتا دیں. امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بارے میں صحیح روایت ہے، اہل تشیع کتابوں کے اندر موجود، الکافی کے اندر مفضل بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے مجھے ایسی رقم دی ہوئی تھی کہ اگر کسی کا جھگڑا ہو جاتا پیسوں کے اوپر تو وہاں پر امام جعفر الصادق علیہ السلام نے مجھے یہ نصیحت اور تاکید کی تھی کہ جا کر ان کے درمیان میں فیصلہ کرنا اور رقم خود اپنے آپ سے حوالے کر دینا. ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بہنوئی میراث پر جھگڑا کر رہے تھے، وراثت کے اوپر جھگڑا ہو گیا کہ مفضل یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ان کا گزر وہاں پر ہوا تو یہ ان کے پاس ٹھہر گئے یہ مفضل، اور کہا کہ تم لوگ گھر چلو. چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ گھر آ گئے. جب انہوں نے سنا نا کہ پیسوں کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے تو مفضل نے ہمارے درمیان میں صلح کرا دی اور 400 دراہم اپنے پاس سے ہم کو دے دیے. لے لو بھائی تم رکھ لو، کیوں جھگڑ رہے ہو آپس میں، کیوں لڑ رہے ہو، یہ رکھ لو تم اپنے پاس. جب ہم مطمئن ہو گئے کہ بھائی یہ مال ہمیں مل گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں 400 دراہم یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں دیے، بلکہ یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب ہمارے اصحاب میں سے اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو میں ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کروں اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے مال میں سے وہ مال ان کو دے دیا کروں تاکہ وہ جھگڑا ختم ہو جائے. تو یہ مال میرا نہیں، یہ ابو عبداللہ کا ہے علیہ السلام علیہ السلام. یہ ہے اخلاق امام جعفر الصادق علیہ السلام کے. لوگوں کا جھگڑا ختم کرتے ہیں بھائی، جھگڑا نہیں ہونے دیتے وہاں پہ. اور یہ مذہبی طبقات، ان کا جو مذہب ہے یہ بنو امیہ کا، جس میں قتل، مار دھاڑ، قتل و غارت گری ہے، اس میں کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو کہتے ہیں یہ کافر ہے، اسلام سے نکلا ہوا ہے مذہب سے. مجھے بتاؤ او بھائی مولویوں، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تکفیریوں، کون سا مذہب تم لوگ اس کا پرچار کر رہے ہو؟ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بنو امیہ کا ہے جس میں اہل البیت علیہ السلام کو شہید کیا گیا، معصوم چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا. اس میں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں ہے جو اس پر تم عمل کر رہے ہو. تو میں تو ہمیشہ کی طرح آج بھی کہوں گا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سلیبس کے اندر اہل البیت کی سیرت کو لازمی کریں، اصل ہیرو اس کی تعلیمات کو اس قوم کے سامنے پیش کریں کہ یہ قوم کے اخلاق درست ہوں، رویے درست ہوں. اس قوم کا مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے، اس قوم کا مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اس قوم کا مسئلہ ان کے اخلاقی مسئلہ ہے، اخلاق میں خراب ہے. اور اخلاق درست ہو سکتے ہیں آل محمد کی تعلیمات سے اور کسی کی تعلیمات سے نہیں ہو سکتے. آل محمد، اہل البیت علیہ السلام، یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کو. رسول نے ضمانت دی ہے، رسول کی گارنٹی موجود ہے. اخلاق درست کرنے ہیں تو آل محمد کے پیچھے چلو، رویے درست کرنے ہیں تو آل محمد کے پیچھے چلو، ملک سدھارنا ہے تو آل محمد کی تعلیمات کو لازمی قرار دو، اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.